اور جب قال فرمایا، وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ کا احسان، علیکم جو تم پر ہوا۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کا احسان یاد کرو، بلکہ اللہ کے احسان یاد کرو جو تم پر ہوئے۔ اذ جب، جعل اللہ تعالیٰ نے بنائے، فیکم تم میں، انبیاء علیہم السلام۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے تم میں انبیاء علیہم السلام بنائے، وجعلکم اور تمہیں بنایا، ملوکا حاکم بادشاہ، ملک کی جمع ہے نا، ملک کی، ملوک، اور تمہیں ملک بادشاہ حاکم بنایا، وآتا اور عطا فرمایا، کم تمہیں، وآتاکم اور تمہیں عطا فرمایا، تمہیں دیا، ماں جو لم یؤتی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، احدن کسی کو بھی، من العالمین دنیا والوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور کسی کو نہیں دیا، نہیں عطا فرمایا۔ دراصل یہ جو آیت ہے یہ تمہید ہے اگلے آنے والے احکامات اور واقعات کے لیے۔ تمہید یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع فرمایا اور جمع کر کے کہا، دیکھو بھئی تم کتنے خوش نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات کیے۔ انعامات میں سے پہلا انعام یہ کیا کہ جعل فیکم انبیاء، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کتنے ہی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پہلے نبی تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اور انبیاء بھی تشریف لاتے رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور ان کے بعد تو پھر بہت انبیاء آئے، ان کے بعد تو بہت انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسا کہ کل بھی بات ہوئی تھی کہ تقریباً 1000 انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی عرصے میں صرف بنی اسرائیل میں آئے، کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، وجعلکم ملوکا، تمہیں اللہ نے حکومت دی، حاکم بنایا، ورنہ تم محکوم تھے۔ اگر پیچھے جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا اقتدار عطا ہوا، تو وہ بنی اسرائیلی تھے سب، اور اس کے بعد پھر یہ اقتدار چلتا رہا عرصہ دراز تک، پھر محکوم بنے، پھر اللہ پاک نے اب تمہیں فرعون سے نجات دلا کر پھر تمہیں حاکم بنا دیا، اب تمہارا اپنا ملک ہے، اپنی حکومت ہے۔ تو ایک انعام ہوا دینی نبوت، اور ایک انعام ہوا دنیاوی حکومت اور اقتدار۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں انعامات سے نوازا، اور وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں اللہ پاک نے وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں اور کسی کو نہیں ملا۔ بہت ساری نعمتیں ان پر ایسی ہوئیں، ان کے دشمن کو عجیب و غریب انداز کے اندر اللہ نے ہلاک فرمایا، اور ان کو اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر اس دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد من و سلوہ اور بادلوں کے سائے اور اپنی حکومت، اور یہ سب کچھ، بہت کچھ اس طرح سے تھا۔ تو اللہ پاک نے تمہیں بہت کچھ عطا کیا، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، آسائشات اور سہولیات کے اعتبار سے۔ لہذا جس مالک نے اتنا کرم کیا ہے
اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کی فرما برداری ہونی چاہیے، اس کے عہد پورے ہونے چاہیے، اس سے جو عہد ہوئے وہ پورے ہونے چاہیے۔ تو ان عہدوں میں سے اور اللہ پاک کے احکامات میں سے اب ایک حکم تمہارے لیے اور آیا ہے، وہ کیا ہے؟ پڑھتے ہیں۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، ارض سرزمین، مقدسہ مقدس، مقدس سرزمین میں، تم مقدس سرزمین میں، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، التی، جس کا کتبہ، فیصلہ فرما دیا، اللہ، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، جس کا اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ فرما دیا، تمہارے حق میں لکھ دی، بس اٹھو، نکلو اور اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ پاک وہ سرزمین تمہیں نصیب فرما دیں گے۔ ولا، اور نہ، ترتدوا، واپس پلٹنا، ولا ترتدوا، اور نہ واپس پلٹنا، علی ادبارکم، اپنی پشتوں کے بل، اپنی پیٹھوں کے بل، یعنی اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں آگے کی طرف جاؤ، نافرمانی کر کے پیچھے کی طرف نہیں آنا، فتنقلبوا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خاسرین، بہت نقصان اٹھانے والے، ورنہ تم بہت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ ارض مقدسہ کیا ہے جس میں جانے کا حکم فرمایا؟ ارض مقدسہ ملک شام کو کہا جاتا ہے، جو اس علاقے، اس زمانے میں بہت بڑا حصہ تھا ملک شام، جس کے اندر اردن بھی آتا تھا، جس کے اندر موجودہ شام بھی آتا تھا، جس کے اندر عمان بھی آتا تھا، جس کے اندر فلسطین، بیت المقدس، یہ سب علاقے آتے تھے۔ اب یہاں پر نا، جس قوم کی حکومت تھی، جو قوم یہاں پر تھی ارض مقدسہ میں، وہ عمالقہ کے نام سے مشہور تھی، قوم عمالقہ، اور ان کو قوم جبارین بھی کہا گیا ہے۔ یہ بہت قوی ہیکل اور بڑے جنگجو لوگ تھے۔ یہ قوم عاد جو تھی نا، قوم عاد، یہ اس کے کچھ بقیہ جات تھے۔ قوم عاد کا کوئی اکا دکا فرد یا قوم سمود کا کوئی اکا دکا فرد بچ گیا تھا، یہ قوم دوبارہ سے پھر آباد ہوئی، دوبارہ سے پھر آباد ہوئی، اور اس کے بعد وہی ڈیل ڈول، وہی طاقت، وہی غصہ، لم یخلق مثلھا فی البلاد، اور وہ خود بھی کہتے تھے کہ کیا ہم جیسا کوئی طاقت والا، کوئی قوت والا ہے؟ یہ قوم تھی، قوم عمالقہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل نکلیں، جہاد کریں، جہاد کی برکت سے عمالقہ کو ختم کریں، اور وہاں پر اللہ کے حکام اور اللہ کا دین نافذ ہو۔ اب جو بات یہاں سمجھنے کی ہے نا، وہ ہم اگلی آیات میں اور واضح ہو جائے گی۔ وہ یہ، جب اللہ رب العزت کے دین کے لیے کوئی نکلتا ہے، دین کے لیے، دین کی نسبت سے، تو اس کا نکلنا ہی فتح کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس کا نکلنا ہی فتح کی، یعنی جب وہ کھڑے ہو گئے اور عزم کر لیا کہ ہم نے یہ حکم بجا لانا ہے، تو اللہ کی طرف سے یوں سمجھے کہ فتح مقدر ہو جاتی، پھر زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑتی، پھر کوئی بہت بڑی کوئی ہولناک جنگیں نہیں لڑنی پڑتی۔ بدر کو دیکھ لیجئے، غزوہ بدر کو مسلمان ارادے سے نکلے، عزم سے نکلے، لڑنا ہے۔ چند گھنٹے اور کفر کا غرور خاک میں لگے، چند گھنٹوں میں، ہاں، صرف چند گھنٹوں میں۔ جمعے کا دن تھا، 17 رمضان، اور لڑائی شروع ہوئی، تھوڑی دیر لڑائی، 2-3 گھنٹے یہ لڑائی جاری رہی، اور ان 2-3 گھنٹے کی لڑائی کے اندر مسلمانوں نے کفار کو یوں سمجھیے کہ ان کی جو طاقت، قوت،
روب دبدبا تھا وہ سب ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. وہ سب ملیا میٹ یہ ہوتی ہے جب کوئی قوت اللہ کی مدد اور نصرت کے بھروسے پر اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑی ہو جاتی. ایسا ہوتا ہے. کیوں دور جاتے ہیں؟ کیوں دور جاتے ہیں؟ یہ کتنے گھنٹے لگے تھے ابھی بنیان مرصوص کے اندر؟ چند گھنٹے. اور اثرات آپ پاکستان کے سوشل میڈیا سے نہ پوچھیں، اثرات آپ کسی فوج کے DGI ISPR سے نہ پوچھیں، اثرات دنیا سے جا کے پوچھیں. ابھی عصر کے بعد میں اپنے پھوپھا جان ان کی طرف گیا تھا. پھوپھی صاحبہ بیمار تھی، ان کی عیادت کے لیے. میرے پھوپھا جان بتانے لگے، کہتے ہیں کہ ان کا نا بالکل ساتھ گھر ہے، تو وہ آدمی عمرہ کر کے آیا. عمرہ کرنے گیا، وہ تو سعودی عرب میں تھا، تو وہاں سے آیا. اس کا بیٹا وہاں تھا تو وہاں سے آیا وہ. تو کہتے ہیں کہ میں اس سے ملا تو بات چیت ہوئی، تو وہ خود ہی بتانے لگا، کہنے لگا جی 4 دن جو ہے نا وہ میری فلائٹ کینسل ہوتی رہی کہ حالات سازگار نہیں ہے، تو میں کافی لیٹ ہو گیا. تو کہنے لگا جی آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جہاں پر بیٹے کی رہائش ہے نا تو وہاں پاکستانی بھی ہیں، انڈین بھی ہیں. پاکستانی بھی انڈین. جب انڈیا نے حملہ کیا تھا نا پاکستان کے اوپر، تو اس وقت تو یہ تھا کہ وہ جو ہندو تھے نا ان کے بڑے عجیب وہ جذبات تھے. جب پاکستان نے اس کے بعد اٹیک کیا نا اور جواب دیا، تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر یہ حال تھا. بعد میں وہ ہندو کہتے تھے یہ جو مودی ہے نا اس نے ہمیں پوری دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ کوئی سوشل میڈیا یا کوئی پاکستانی اخبار یا کسی مقرر کی بات نہیں ہے، یہ وہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہندو کہ اس نے ہمیں پوری دنیا میں ذلیل کروا کے رکھ دیا. ہاں جی، ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، پیچھے نہ پلٹنا، پیچھے نہ پلٹنا. فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم بہت خسارہ پاؤ گے. قالوا، وہ کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک، فیہا، اس ارض مقدسہ میں، قومن، جو قوم ہے، جبارین، جبار کی جمع ہے، اور جبار مبالغے کا صیغہ ہے. جابر سے ہے نا، جابر سے جابر سے جبار مبالغے کا صیغہ. جبارین بہت طاقتور، قوت والے، زور آور جنگجو. وہاں تو جبار قوم ہے، بڑے جنگجو، بڑے زور آور، بڑے قوی ہیکل. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز وہاں داخل نہیں جائیں گے. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز نہیں جائیں گے. حَتَّى، جب تک کہ، يَخْرُجُوا، وہ نکل نہیں جاتے، منہا، وہاں سے. حَتَّى يَخْرُجُوا منہا، جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے نا تو اس وقت تک ہم نہیں جانے لگے. فَإِن، پس اگر، يَخْرُجُوا، وہ نکل جائیں، منہا، وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم چلے جائیں گے، پھر ہم چلے جائیں گے. یہ یہود قوم ہے، یہ یہود قوم بزدل ترین قوم، یہ یہود بزدل ترین قوم ہے. قطعاً بہادر نہیں ہے، قطعاً جنگجو نہیں ہے، قطعاً لڑنے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی موجود ہیں، کتاب اتری ہے، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو بزدلی ہے وہ کس درجے کی ہے. نبی کہہ رہا اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے لکھ دی تمہارے لیے، اٹھو اور اٹھ کر مقابلہ کرو، نکلو اس شہر میں داخل ہو. اچھا، انہوں نے یہ بات کس بیس پہ کہی؟ اصل میں یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ جو ہم نے 2-3 دن پہلے پڑھا تھا، بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے.
12 انتظامی سربراہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ذرا تھوڑا سا نا دیکھ کے آؤ جس قوم کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں وہ کیسی قوم ہے، ان کے حالات کیسے ہیں، تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنی تیاری کریں، ان کے علاقے کیسے ہیں، شہر کیسے ہیں، ان کا دفاعی نظام کیسا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق پھر تیاری کر کے حملہ کریں۔ یہ لوگ گئے اور انہوں نے جب دیکھا تو یہ ڈر گئے، یہ لوگ ان کے ساتھ ہم لڑیں، ان کے ساتھ لڑائی وہ کیسے؟ اب جب یہ لوگ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خاموش، کوئی بات نہیں کرنی تم لوگوں نے، تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، ورنہ یہ قوم جو ہے نا ہمت ہار جائے گی، بتانا نہیں۔ اچھا، ان میں سے 2 تو اللہ کے بڑے ہی نیک برگزیدہ بندے تھے، ایک حضرت یوشع بن نون اور ایک حضرت لب بن قناع، اس طرح کا ان کا نام تھا، یہ 2 تھے، انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی، لیکن جو باقی 10 تھے نا انہوں نے کہیں کہیں اپنے کسی خاص قریبی کو نہ بتا دیا اور یہ بات پھیل گئی۔ جب بات پھیل گئی ہے وہ اتنے لمبے چوڑے، اور آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، وہاں امام علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نا کچھ اقوال نقل کیے ہیں، کچھ اقوال وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں مبالغے کا امکان زیادہ ہے، یہ شاید بات اتنی ٹھیک نہ ہو، لیکن نہ ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ تو بات تھی۔ بڑے قوی ہے کل جسیم، ابھی آپ نے دیکھا ہو شاید قوم عاد کے زمانے کی ایک سیڑھی وہ کہیں سے نا برآمد ہوئی ہے، ایک سیڑھی۔ اب سیڑھی کیا ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں سٹیپ 1 2 3 4، اور یہ جو سٹیپ ہوتا ہے نا یہ ہماری جو پنڈلی ہوتی ہے اس کے بھی آدھے کے برابر ہوتا ہے، پنڈلی کے آدھے کے برابر یہ سٹیپ ہوتا ہے عموماً، اس سے زیادہ نہیں ہوتا سٹیپ، تاکہ چڑھنے میں آسانی ہو۔ اب وہ جو سٹیپ تھے نا سیڑھی کے، چڑھ کے اوپر جاتے تھے، وہ بلا مبالغہ 20 22 فٹ ایک سٹیپ تھا، میں نے خود دیکھا ہے وہ۔ اب ظاہر ہے وہ قوم کتنی ہوگی، قوم عاد کہ جن کے جو سٹیپ بنے ہوئے ہیں وہ اتنے تھے، وہ اتنے بڑے بڑے تھے اتنے، تو یہ دیکھ کر اور پھر لڑنے والے جنگجو کہیں ان کے مقابلے بھی ہو رہے ہوں گے آپس میں، کہیں ان کا فوجی انتظام بھی ہوگا، یہ سب کچھ جب بات پھیلی تو کہنے لگے موسیٰ ہم نہیں جانے لگے، ان فیہا قوما جبارین، جو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، بڑے جنگجو قسم کے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم نہیں داخل ہونے لگے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ خود بخود نہ نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ خود بخود وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہمیں بتا دیجئے گا، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر ہم آ جائیں گے۔ اس قسم کا نام تھا ان کا۔ قَالَ، کہنے لگے، رَجُلَانِ، 2 آدمی، مِنَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں میں سے تھے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، یعنی ان پر ان کی ظاہری طاقت کا کوئی اثر نہیں ہوا، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انعم اللہ، اور اللہ نے انعام فرمایا تھا، علیہما، ان دونوں پر، اللہ نے ان دونوں پر انعام فرمایا تھا۔ یہ کہنے لگے، ادخلوا، ارے تم داخل تو ہو، علیہم، ان پر، الباب، شہر کے دروازے میں سے، ادخلوا علیہم الباب، شہر کے دروازے میں سے تم ان پر داخل تو ہو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، فَإِذَا، پس جب، دَخَلْتُمُوهُ، تم اس قوم پہ داخل ہوگے، جب تم اس قوم کے شہر میں داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم ہی، غالبون، غالب ہوگے، تم داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ بات ہے، یہ وہ بات ہے جب قوم اللہ کے لیے اٹھے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں، تو پھر فتح اللہ پاک بہت آسان فرما دیتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہوگے اس شہر میں، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب ہو، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ کرو، ان، اگر، کنتم، ہو تم، مؤمنین، ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے،
یا موسا، اے موسا، انا بے شک ہم، لن ندخلہا ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں، ابداً کبھی بھی، انا لن ندخلہا ابدا، ہم کبھی بھی اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، ما داموا جب تک وہ لوگ فیہا اس شہر میں موجود ہیں، جب تک وہ لوگ اس شہر میں موجود ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہونے والے۔ فَاذْهَبْ یہ جملہ سنیے اب، فَاذْهَبْ جائیے آپ، انت آپ، فَاذْهَبْ انت جائیے آپ، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، آپ اور آپ کا رب جائیے، فَقَاتِلَا اور جا کر ان سے جنگ کیجئے، اِنَّا ہم تو ہا ہونا یہیں قاعدون بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، اِنَّا ہا ہونا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کون؟ ہارون علیہ السلام کون؟ جنہوں نے سال ہا سال اس قوم کا مقدمہ لڑا فرعون کے سامنے، اور مقدمہ نہیں لڑا، مقابلہ کیا، مقابلہ کیا فرعون کا، فرعون کی طاقت کا، فرعون کے لشکر کا، فرعون کے جادوگروں کا، فرعون کے تمام ہتھ کنڈوں کا۔ اس قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کیا اور ہارون علیہ السلام نے مقابلہ کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی ان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا تھا موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے تھے، تسلی دیتے تھے، سہارا دیتے تھے، ہمت بناتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی، سمندر ان کے سامنے ٹکڑوں میں بٹا اور یہ نکلے وہاں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کو ہر نعمت ملی، ذلت سے نکلے، عزت ملی، غلامی سے ملے، آزادی نکلے، آزادی ملی۔ وہ نبی اس کو کہہ رہے ہیں جا تو اور تیرا رب، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانے والے۔ پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی اس وقت۔ سال ہا سال کی پیچھے محنت، اور اخیر محنت، اخیر محنت کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے۔ فرعون کی دھمکیاں، فرعون کے مظالم، فرعون کی فوجیں، مقابلے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ میں ان کو نا آزادی نہیں ملی، آزادی پلیٹ میں نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنی جدوجہد کی، کیسے کیسے کی، کہاں کہاں کی، کس کا مقابلہ کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، آزادی دی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے۔ اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ فرعونیوں کے اوپر مظالم ٹوٹے، فرعونیوں کے اوپر، ہاں وہ 9 عذاب آئے نا مسلسل موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ فرعونیوں کا مقابلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، جادوگروں کا مقابلہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، مشکل میں ان کو نکال کر لے کے چلے موسیٰ علیہ السلام، سب کچھ۔ اور اب جب اللہ نے عزت دے دی، ملک مل گیا، حکومت مل گئی، اب اللہ کہتے ہیں اٹھو اور اٹھ کر یہ ایک کام کرو، اے موسیٰ اللہ حافظ، جائیے آپ اور آپ کا جا کے رب لڑے، انہا ہونا قائد، ہم تو یہاں بیٹھے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، غزوہ بدر کا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، ہاں بھائی 1000 کا لشکر آ گیا تو کیا کریں۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت مقداد بن اسود کہنے لگے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، جائیے جا کے آپ اور آپ کا رب لڑے، ہم وہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کاش یہ جملہ جو ہے نا میں کہتا، یہ جو سعادت ان کو حاصل ہوئی نا، کیونکہ اس کے بعد یک دم ماحول بدل گیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، اس جذبات کا اظہار کیا،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے انتہا خوش ہوئے، صحابہ کے اندر ایک عجیب سا جذبہ ابھرا۔ حضور نے فرمایا چلو بھائی، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، وہ کسی نہ کسی کے منہ سے کچھ الفاظ نکلنے ہوتے ہیں، وہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا ادھر، اور ادھر بھی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، ان کا بھی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ فقاتلا، جائیے آپ لڑیے، انہا ہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی، اے میرے رب، لا املکو، میں نہیں اختیار رکھتا، الا، مگر، نفسی، اپنا، و اخی، اور اپنے بھائی کا، بس یا اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں، ہمیں آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، باقی قوم یا اللہ میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ ففرق، جدا کر دیجئے راستے، بیننا، ہمارے، و بین القوم الفاسقین، اور اس نافرمان قوم کے، یا اللہ ہمارے اور اس نافرمان قوم کے راستے اب جدا کر دیجئے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنَّهَا، اب یہ سرزمین یعنی ارض مقدسہ، یہ سرزمین، محرمتن، حرام رہے گی، علیہم، ان پر، 40، 40 سنہ، سال، 40 سال یہ زمین ان پر حرام رہے گی، یتیہون، یہ بھٹکتے رہیں گے، فی الارض، اسی سرزمین میں، اسی سرزمین میں یہ بھٹکتے رہیں گے۔ اچھا، حرام رہے گی مطلب ہم نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ لو بھائی جاؤ اور جا کر اس قوم کے خلاف جہاد کرو اور فتح یاب ہو جاؤ، نہیں گئے، اب فتح نہیں ملنے والی، کب تک؟ 40 سال فتح نہیں ملنے لگی، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کہا نا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اب یہ بیٹھے ہی رہیں، اب یہ یہاں سے نہیں نکلنے لگے۔ یہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں یہ لشکر موجود تھا، اور یہ ٹوٹل جو ایریا تھا نا، ٹوٹل ایریا لمبائی میکسیمم جو لمبائی تھی 90 میل، اور جو چوڑائی تھی وہ 28 سے 30 میل، یہ میکسیمم، کچھ نے اس سے کم بھی بتایا ہے۔ یہ لوگ اس کے بعد چلتے، بھائی ہم اپنے مصر واپس جائیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکال کے ہمیں لائے ہیں نا، اور بیت المقدس کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مصر واپس چلتے ہیں۔ چلتے 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 جب شام ہوتی تو پتہ لگتا جہاں سے صبح چلے تھے وہیں پر ہیں۔ پھر چلو اچھا سوتے ہیں، اب تو آرام کریں، تھکے ہیں، پھر صبح اٹھتے، چلتے 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 شام ہوتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر ہیں۔ اس کو وادی تیہ کہا جاتا تھا، وادی تیہ، بھٹکتے رہے۔ پھر جن جن کا وقت آتا گیا وہ مرتے گئے، اگلی نسل پیدا ہوتی گئی، حتیٰ کہ 40 سال کے بعد وہ جو پرانے تھے نا تقریباً وہ ختم ہو گئے، نئی نسل جو ہے وہ جوان ہوئی۔ نئی نسل جب جوان ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حضرت یوشع بن نون تھے ان کو نبوت عطا فرمائی، انہوں نے پھر نئی نسل کی قیادت کی، اور نئی نسل اٹھی اور جا کر اس نے پھر جہاد کیا، اور چونکہ فیصلہ تو ہو چکا تھا تمہارے لیے ہے، پھر اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے رہیں گے اس سرزمین میں، فلا تأسا، اب آپ افسوس نہ کیجیے، علی القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم پر۔ اصل میں جب یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے اب یہ ہونے لگا ہے تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا پریشان بھی ہو گئے۔ خیال تو یہ تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ آئے گی، کوئی ہلکا پھلکا معاملہ ہوگا، لیکن یہاں بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے، بہت بڑا، یعنی پوری ایک نسل آپ کہہ لیں کہ اس کی تباہی کا فیصلہ ہوا اور ان کی ذلت کا فیصلہ ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کچھ پریشان ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا بس اب پریشان نہ ہوئیے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اب اس نافرمان قوم کے اوپر آپ کوئی افسوس نہ کیجیے، بس یہاں تک۔ پھر